اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم المطالعۃ العربیہ کو شروع کر رہے ہیں، جو کہ درس نظامی کے آمادوم کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ کتاب میٹرک کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے، یعنی 9th کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے اور 10th کے اندر بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، المطالعۃ العربیہ۔ آج اس کو شروع کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی دعا پڑھ لیجیے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ آئیے بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ درس کا معنی ہوتا ہے سبق، الاول پہلا، الدرس الاول پہلا سبق۔ یہ موصوف صفت ہے، الدرس موصوف ہے، الاول صفت ہے، یہ موصوف صفت ہے، اور اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے پہلے صفت کا ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں پہلا سبق، الدرس الاول پہلا سبق۔ قبس من نور اللہ عز و جل۔ قبس کا معنی ہے اقتباس، من معنی سے، نور اللہ اللہ کے نور سے، قبس من نور اللہ اللہ کے نور سے اقتباس۔ اقتباس کا معنی ہوتا ہے اپنے کلام میں کسی اور کے کلام کو کسی خاص مقصد کے لیے شامل کرنا، اپنے کلام میں کسی اور کے کلام کو کسی خاص مقصد وجہ کے لیے شامل کرنا، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ اب جیسا کہ المطالعۃ العربیہ کے مصنف نے یہ کتاب لکھی تو اس کا اپنا کلام تھا، تو اس نے اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے بھی چند آیات بینات لیں، یعنی اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو شامل کیا ایک مقصد کے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو قبس کا معنی اقتباس۔ قبس من نور اللہ، اللہ عز و جل کے نور سے ایک اقتباس، یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کے نور یعنی کلام مجید سے ایک اقتباس۔ اللہ یأمرنا، اللہ کا معنی اللہ، یأمرنا ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، ان نتحلی مزین ہونے کا، آراستہ ہونے کا، ان نتحلی مزین ہونے کا، آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نتحلی یہ مضارع ہے، اس پر ان داخل ہے، جب فعل مضارع پر ان داخل ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ مصدری ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان نتحلی کا معنی مزین ہونا، آراستہ ہونا، ہونا کرنا، یہ مصدری معنی ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم مصدری معنی کر رہے ہیں۔ ان نتحلی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے مزین ہونے کا، ان نتحلی مزین ہونے کا، آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے، بالاخلاق الحسنہ اچھے اخلاق سے،
اللہ ہمیں اچھے اخلاق سے مزین ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق سے، اخلاق حسنہ سے مزین ہونے کا، آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں، مراد یہ ہے۔ پہلی آیہ کریمہ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کرنی ہو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، تعوذ تسمیہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ جب بھی کوئی ایک آیت بھی پڑھنی ہو قرآن سے تو پھر بھی تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ پہلے الفاظ کے معنی استعمال فرما لیں۔ وعباد، واو کا معنی ہوتا ہے اور، واو کا معنی ہے اور، عباد عبد کی جمع جس کا معنی ہے بندے، الرحمن رحمان، الذین اس میں موصول ہے یعنی وہ جو، یمشونا یہ فعل مضارع ہے، وہ چلتے ہیں، اس کا معنی ہے وہ چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، علی کا معنی ہوتا ہے پر، الارض معنی زمین، زمین پر، ہونا، ہونا کا معنی ہوتا ہے آہستہ، وقار سے، آہستہ سے۔ تو ترجمہ ہوا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، اور اذا مانا جب، وَإِذَا اور جب، خاطبہم الجاہلون مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، قالو تو وہ کہتے ہیں سلاما سلام، وَإِذَا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں سلام، یعنی وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اور رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں قالوا سلاما۔ اگلی آیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما بے شک، انما یہ کلمہ حصر ہے یعنی صرف، اس کا معنی بے شک بھی کر سکتے ہیں اور صرف بھی کر سکتے ہیں۔ انما یہ کلمہ حصر ہے یعنی صرف، یخشی اللہ، یخشی فعل مضارع ہے، اللہ یہ یخشی کا مفعول ہے، یخشی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ صرف ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ العلماء، من معنی سے، عبادہ اس کے بندوں سے، ہی ضمیر کا مرجع اللہ عز و جل ہے، اس کے بندوں میں سے، العلماء علماء، علماء یہ یخشی کا فاعل ہے۔ تو ترجمہ با محاورہ یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی، صرف اہل علم ہی، صرف علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ آگے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ اور کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ربی اے میرے رب،
یہ ربی اصل میں ربی تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے یا گر گیا، ربی بن گیا۔ اے میرے رب، ربی اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ زد یہ فعل امر ہے، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آگے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے یؤتا عطا کی گئی، الحکمت حکمت، اور جسے حکمت عطا کی گئی، فقد اوتیا پس تحقیق اسے دی گئی، خیرن کثیرا کثیر بھلائی، اور جسے حکمت عطا کی گئی پس اسے خیر کثیر عطا کیا گیا، اور جسے حکمت عطا کی گئی پس تحقیق اسے کثیر بھلائی عطا کی گئی۔ آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ ان الذین بے شک وہ جو آمنوا ایمان لائے، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ضائع کریں گے، اجر من احسن عملا جس نے اچھے اعمال کیے، من مانا جس نے، احسن اچھے، عملا اعمال جس نے اچھے اعمال کیے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، بے شک ہم ان کے اچھے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتے، بے شک ہم ان کے اچھے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آج یہی 5 آیات کافی ہیں، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔